اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہود کا تذکرہ پیچھے سے چلا رہا تھا اور اہل کتاب کا بالعموم، جس کے اندر یہودی بھی داخل ہیں اور عیسائی بھی داخل، ان دونوں کا تذکرہ چلا رہا تھا اور ان کے اندر کچھ بیماریاں تھیں، ان کو بیان فرمایا، کچھ بدعمالیاں تھیں، ان کو بیان فرمایا۔ پھر ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو ان کو سزا ملی، ذلت، رسوائی اور مسکنت، اللہ کا غضب خصوصاً یہودیوں کے اوپر، اللہ نے ان کو بیان فرمایا، انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیسوا سواء، وہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اور ان اہل کتاب میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے وقت، ہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کے اس گروہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور نماز کی پابندی کرتے تھے اور سیدھے راستے پر تھے۔ اور یہی وہ لوگ کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید اور حضرت حنظلہ، اور اسی طرح حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود میں سے، اور حضرت تمیم داری، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ نصارہ میں سے تھے۔ یہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی تھیں کہ یہ ہمیشہ سیدھے راستے کے اوپر رہے۔ تورات جو پڑھتے تھے وہ تورات کے اندر جو سیدھا راستہ تھا اس پر چلتے آئے، اور جو انجیل پڑھتے تھے انجیل میں جو سیدھا راستہ بتایا گیا اسی کے اوپر چلتے آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہی تورات اور انجیل کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ یہ وہ گروہ تھا جو پھر ایمان لے کے آیا۔ ان آیات کے اندر ان گروہ کا تذکرہ ہے جو ہمیشہ سیدھے راستے کے اوپر رہے اہل کتاب میں سے۔ آناء اللیل کا تذکرہ ہے کہ رات کے وقت اللہ کی آیات کا تلاوت کرتے ہیں۔ آیات کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ آیات اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے کہ وہ اپنے وقت کے اندر جب یہ کتابیں منسوخ نہیں ہوئی تھی، ایک گروہ ایسا تھا جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے اور مسلمان ہونے کے بعد قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ آناء اللیل، رات کے وقت تلاوت کرتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے پابند ہیں۔ ہم یسجدون بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کا تذکرہ آیا، مراد پوری کی پوری نماز ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یہی لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اسی کا تذکرہ فرمایا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ اور ایمان کا پہلا حصہ اللہ کی ذات کا تذکرہ کر دیا، اور ایمان کا آخری حصہ یوم آخرت کا تذکرہ کر دیا۔ باقی ساری چیزیں ایمانیات وہ اسی کے اندر داخل ہیں کہ اللہ کی ذات کو ماننا ہی سارے کے سارے ایمانیات کو ماننا ہے۔ جب اللہ کی ذات کو مان لیا تو اللہ کی ذات نے جو دین اور اسلام بھیجا ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ پیچھے بھی واقعہ گزر چکا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا یہود لوگ جو ہیں یہ بڑے شرارت باز ہیں، یہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ ادھر بیٹھ جائیں، جب یہ آپ کے بارے میں معلومات کرنے آئیں گے کہ آیا اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا، تو ان سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنا چکے۔ جب یہود وہاں آئے تو پہلے تو حضرت عبداللہ بن سلام کی بڑی تعریفیں کی، جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو چکے، اب ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ہمیں بھی دعوت مل رہی ہے، تو پھر اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مکر گئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت بھی نیکیوں کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے منع کرتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں کے اندر جلدی کرتے تھے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اس وقت پہچان کرنے کے لیے آئے کہ آیا یہ وہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ کھجوریں لے کر آئے۔ تو جب آپ کے پاس آئے تو وہاں آپ کا کلام سنا، آپ کی باتیں سنی، اور وہ باتیں جو وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کیا کرتا تھا، وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو نیکیوں کے کام کے اندر ایسے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے بھی بعض ایسے تھے کہ وہ اپنی کتابوں پر عمل کرتے ہوئے بھی نیک صالح تھے، اور جب اسلام آ گیا تو پھر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، فرمایا جو بھی نیکی کرو گے فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ یعنی اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارے ایمان کی بھی قدر کی جائے گی اور تمہیں دوہرا اجر ملے گا، کہ ایک یہ کہ تم اپنے نبی کے اوپر ایمان لے آئے اس کا بھی اجر ملے گا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اس کا بھی اجر ملے گا، تو تمہاری نیکی کی قدر کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ، اور کافر لوگ خصوصاً وہ لوگ جو خوشحال تھے، جو مالدار تھے، جن کے پاس مال و دولت تھی، تو وہ لوگ یہ کہتے کہ آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہمارے پاس مقبولیت ہے، یہ سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اور اگر ہم مر جائیں گے اور تمہارے کہنے کے مطابق دوبارہ اگر زندہ ہوئے تو ہمارے پاس وہاں بھی اسی طرح ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہم پر خوش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کی اس بات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کو جواب دیا ہے، فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئے گا ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی، ان کو یہ مال کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ یعنی یہ اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ جس کو دنیا کے اندر مال و اسباب مل گئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس سے خوش اور راضی ہے، تو پھر دنیا کے اندر تو فرعون کو مال ملا ہے، قارون کو مال ملا ہے، اور ظالم جابروں کو جو ہے مال دولت ملی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے؟ جبکہ اللہ کے برگزیدہ جو بندے تھے، جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، ایسا مال و دولت میں سے کچھ حصہ بھی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کے گھر کے اندر پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف چراغ جلا ہے، رات کے وقت میں ایک مرتبہ چراغ جلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور آخری پیغمبر، اور آپ کی حالت تو یہ ہے، اور اگر یہ مال و دولت کی علامت یہی ہے کہ اللہ کی رضا ہے، تو یہ تو بہت بڑا الزام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ اس امید کے اوپر بیٹھے ہیں کہ ہمیں آخرت کے اندر بھی بہت کچھ ملے گا اور وہی ہمارے کام آئے گا، ان کو ہرگز وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر پڑے رہیں گے۔ کفار بھی مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اس طرح کفار بھی جو ہے خیرات صدقات کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اور خیرات کے اوپر اس شخص کو اجر عطا فرماتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، جس کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کیا اور صدق کے دل سے مان لیا اور اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو ایماندار نہیں ہے وہ بھلے جتنی نیکیاں کرتا رہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح کا انصاف ہے، تم مال خرچ کرو تو تمہیں جو ہے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ہم مال خرچ کریں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب ان اگلی آیت کے اندر دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لی جائے کہ جیسے سردی کے موسم کے اندر سبزی لگائی جاتی ہے، تو سبزی کو سردی سے بچانے کے لیے، ٹھنڈک سے بچانے کے لیے اوپر سے چھپر ڈالا جاتا ہے کہ یہ سبزی جو ہے سردی سے بچے، اگر سردی اس کو لگ گئی، ٹھنڈک لگ گئی، یہ خراب ہو جائے گی، سڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مال خرچ کرنے کی مثال بھی اسی طرح دی ہے کہ ان کے مال خرچ کرنا اسی طرح ہے کہ گویا کہ ان کو سخت سردی پہنچتی ہے اور پھر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان والی چھتری نہیں ڈالی،
ایمان والا شاپر نہیں ڈالا، اخلاص والا شاپر نہیں ڈالا، اخلاص والا چھپر نہیں بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں کی پیروی والا اس کے اوپر چھپر نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے اس مال خرچ کرنے کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس مال کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مثال ہے اس ہوا کی، فیہا سر، جس کے اندر ٹھنڈک ہے، جس میں ٹھنڈک ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، اور وہ ہوا پہنچتی ہے اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا اپنے کھیت کے اوپر وہ چھپر نہیں ڈالا، اپنی سبزی کے اوپر اس طرح کے شاپر نہیں ڈالا، فَأَهْلَكَتْهُ، بس وہ سردی والی ہوا، ٹھنڈک والی ہوا اس ساری کھیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ساڑ دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مثال ان کے اس مال کی ہے جو یہ خرچ کرتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان والا چھپر نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی وہ کھیتی جو وہ آخرت کی تیاری کر رہے تھے وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور وہ ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ وما ظلمهم اللہ، فرمایا اللہ نے ان کے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ خود ہی ایمان نہ لے آئے۔ ان کو اللہ نے تو توفیق دی ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ نے ان کو سوچ سے دی ہے، ان کو عقل دیا ہے، دل دیا ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، یہ غور فکر کر کے اپنا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین۔